ہمارا مریض ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ ود ان 24 آورس اس کا بخار اتر جانا چاہیے. So it can be like genetically passed on. یہ بیکٹیریا جو اس معاشرے میں آیا ہوا ہے وہ تو ریزسٹنٹ ہے. وہ جیسے کہ اب مچھر نہیں مر رہے. ہاں, ہر بندہ بخار ہوا گھر میں تو اس نے کوئی نہ کوئی اینٹی بایوٹک گھر سے شروع کر چکا ہوتا ہے. جیسے بلیک سٹول کا کیا ریزن؟ بلیڈنگ ہوئی ہے یا خوراک کی نالی میں یا معدے میں یا چھوٹی ڈوڈینم میں, اور اس کا مطلب ہے کہ 20 سال سے ہیپیٹائٹس سی تھا تو سب کو ویکسین بچوں کو لگ رہی ہے 2002 کے بعد سے. اس کا کھانا اسے لگے پھنس رہا ہے تو فوراً گیسٹرنٹرولوجسٹ سے رابطہ کر لینا چاہیے. السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو دا گڈ لائف شو. جیسے کہ ہمارے شو پہ ہم صحت کے متعلق اور آپ کیسے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اس کے متعلق کنسرنڈ اسپیشلسٹ سے بات کرتے ہیں اور وہ نالج آپ تک پہنچاتے ہیں. آج کل دنیا میں بہت ساری ریسرچز ہو رہی ہیں لیکن سب سے زیادہ جو گفتگو کا اور اسٹڈیز کا موضوع بنا ہوا ہے دیٹ از یور گٹ ہیلتھ. ہم نے اس پہ پہلے بھی ایک شو کیا تھا ڈاکٹر سامیہ کے ساتھ ہو از اے فنکشنل ڈاکٹر, اور انہوں نے آپ کو مائکرو بایوم اور جراثیم وائرسز ان سب کے بارے میں بتایا تھا جو ہمارے سسٹم میں ہوتے ہیں. آج میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد ہارون یوسف صاحب کو ہو از اے ریناؤنڈ گیسٹرو انٹالوجسٹ, اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں گٹ ہیلتھ کے کیا کیا مسائل ہیں اور انہیں ہم کیسے بہتر یا ختم کر سکتے ہیں. سو ویلکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ ٹو بی پارٹ آف مائی شو. تھینک یو, بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا آپ کا. سر سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ گیسٹرو انٹالوجسٹ کو گیسٹرو انٹالوجسٹ کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ صرف گیس کے بارے میں؟ اچھا, میں کچھ حد تک تو ایک عام پبلک کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ گیس کے بارے میں, بس گیسٹرو اینڈ انٹرالوجسٹ دو ورڈز مل کے گیسٹرو انٹرالوجسٹ بنا. اور گیسٹرو مین کا مطلب ہے کہ اسٹمک, گیسٹرک از ہم معدے کو لیتے ہیں, اور انٹرالوجی مین کہ انتڑیوں کی اسپیشلسٹ. سو گیسٹرو انٹرالوجسٹ معدے اور انتڑیوں کے اسپیشلسٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ گیسٹرو انٹرالوجسٹ. حالانکہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم آپ کے منہ سے شروع ہو کے جب تک آپ کے ریکٹم سے آپ کے فیسز باہر نہیں آتے وہ تمام چیزیں اس کو کور کرتی ہیں. اور ایک چیز, کیونکہ لیور بہت بڑا آرگن ہے پیٹ کے اندر, اس سے اور پینکریاس سے ریلیٹڈ بھی ساری بیماریاں فی الوقت تو گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہی دیکھ رہے ہیں دنیا میں. تو تسی سب کچھ ہی کر لیتے ہو؟ اسی فی الحال پاکستان میں سب کچھ ہی کر رہے ہیں, بٹ ایک وقت آئے گا نیچرلی, وہ بہت دور نہیں ہے, جب لیور کے اسپیشلسٹ بالکل الگ ہو جائیں گے اور معدے اور انتڑیوں کے اسپیشلسٹ بالکل الگ ہو جائیں گے, اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے کیونکہ اویئرنیس لوگوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم بالکل بیسک سے آتے ہیں. پاکستان میں ان یور ایکسپیرئنس سب سے زیادہ آپ کے پاس مریض کس شکایت کو لے کے آتے ہیں؟ اگر میں اپنی پریکٹس دیکھوں تو میرے پاس دو قسم کے بڑے مریض ہیں جو آتے. ایک تو وہ مریض ہیں جو معدے کی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں, معدے کی تیزابیت, معدے کی گیس, اور جس کو ہم اپنے لفظوں میں ڈسپیپسیا کہتے ہیں اور عام الفاظ میں تیزابیت کہتے ہیں. ایک بہت بڑا 25-30% مریض وہ ہیں جس کو ہم عام ایسیڈیٹی کہتے ہیں جو عام لفظوں میں. تو یہ بہت زیادہ مریض ہیں اس کے پوری ہمارے ملک میں بھی اور دنیا میں بھی. اور مگر ہمارے ملک میں جو دوسری بڑی وجہ جو مریض میرے پاس آتے ہیں وہ جگر سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی سے ریلیٹڈ ہیں, اور وہ بہت بڑا ایک بلک آف پیشنٹ ہے. اور میری پریکٹس کا آئی تھنک 30% آف مائی پریکٹس از ہیپیٹائٹس بی سی پیشنٹس. تو سر ویسے دنیا میں کیا اسٹیٹس ہیں کہ لوگوں کو ڈائجسٹو ٹریکٹ کے ایشوز کے نمبرز کیا ہیں؟ اچھا, نمبر تو پوری دنیا میں بہت زیادہ ہی ہیں, 15-20% ہیں, جو بہت بڑا نمبر ہے, مگر اس کے فیکٹرز
کرنے وجوہات ڈفرینٹ ہیں ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو تذابیت کر رہی ہیں, جو معدے میں سوزش پیدا کر رہی ہیں, اور باقی دنیا میں جیسے الکوہل کامن ہے ان کے یہاں, ہمارے یہاں الکوہل از ناٹ دیٹ کامن, مگر ہمارے یہاں شاید یہ جو دردوں کی گولیاں ہیں, اسموکنگ ہے, یہ شاید اور سر بے وجہ وداؤٹ پرسکرپشن اینٹی بایوٹکس جو ہم لیتے ہیں, دیکھیں, اور وہ بہت کامن ہے نا ہمارے بہت ہی کامن ہے. اور اس کی اب ہم لیبس کو مورد الزام چڑھاتے ہیں کہ بھئی کلچر نیگیٹو آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ بخار ہوا گھر میں تو اس نے کوئی نہ کوئی اینٹی بایوٹک گھر سے شروع کر چکا ہوتا ہے, اور وہ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اکثر نے انڈر ڈوز لی ہوئی ہوتی ہے. اس سے جو اگر بیکٹیریا انفیکشن ہے, پہلے تو یہی نہیں ہمیں پتہ کہ بیکٹیریل ہے, وائرل ہے, آیا اینٹی بایوٹک لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. اگر لے لی ہے تو اس سے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے مجھے اس کا, جسے کہتے ہیں نارمل کومینسلز آف بیکٹیریا آف دا گٹ. اوکے. نارمل کومینسلز کا مطلب ہے کچھ بیکٹیریا ہماری انتڑیوں میں ایسے ہیں جو ہیلپ فل ہیں. سر اگین دیٹس کالڈ مائکروبائیوم. ٹھیک ہے نا, وہ فنگس کی صورت میں بھی ہیں, پیراسائٹس بھی, وائرس بھی ہیں, اور بیکٹیریل بھی. اور وہ جب ہم اس طرح اینٹی بایوٹک لیتے ہیں تو وہ ان کو ہم مار دیتے ہیں, اور جب وہ ہم مار دیتے ہیں تو وہ جو ان کے جو پازیٹیو ورک ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے, اور جب وہ نہیں کر پاتے تو آپ کو یہ سارے سمٹمز بہت کامنلی نظر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی وجہ, اس لیے آج کل کے دور میں دنیا میں اس کے لیے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس ہو گیا, اسے ہم کہتے ہیں SIBO, سبو. اوکے. اسمال انٹسٹائنل بیکٹیریل اوور گروتھ, کیونکہ آپ نے اچھے والے مار دیے اور جو برے ہیں وہ اوور ویلمنگ ہو گئے, اور اب وہ اپنا باڈی کو جو نقصان دے سکتے ہیں وہ دینا شروع کر رہے ہیں, اور آپ کی امیونٹی کو آپ نے اس کو کم کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے جب ہم اینٹی بایوٹک بے وجہ لیتے ہیں. اکثر اوقات قصوروار ہم بھی ہیں, اور اس میں یہ کہ ہم بھی کئی دفعہ 2 دن کا بخار ہوتا ہے اور بے سوچے سمجھے ڈاکٹر کہتا ہے بھئی اینٹی بایوٹک لے لیں, یا اینٹی بایوٹک کچھ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ ایک انجیکشن 1 دن کے بخار کے ساتھ ٹھوک دیتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اصولی طور پہ تو ہمیشہ پہلے پروب کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو یہ ہم اس مریض کو انفیکشن ہوا ہے وہ بیکٹیریل ہے, وائرل ہے, اینٹی بایوٹک چاہیے یا نہیں چاہیے. اس کے لیے آئی تھنک اویئرنیس پیدا کرنا معاشرے میں, اور اویئرنیس پیدا کرنا ہماری کمیونٹی میں بھی, دونوں میں بہت ضروری ہے. اور اس رسپانسبلٹی کا احساس بھی ہونا کہ اٹ شوڈ بی اے کرائم ناؤ اگر آپ کسی کو بے وجہ اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں. مطلب باہر کے ملکوں میں تو اٹس ناٹ ایون پاسبل کہ آپ پرسکرپشن کے بغیر اینٹی بایوٹک اوور دا کاؤنٹر لے سکیں. یہ ایک سب سے بڑی خرابی ہے کہ اوور دا کاؤنٹر ایوری چیز, ہر چیز مل رہی ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب جو ہماری جنریشن تھی تب تو اویئرنیس ہی نہیں تھی, تو امی نے بھی دے دیا, پیٹ خراب ہے فلائی جلدا کورس کر رہا ہے, فلاں ہوا تو زمانے میں سیپٹرون ہوتی تھی, اور مجھے اینڈ آئی واز سیلف الرجک, تو مجھے تو اتنی تکلیفیں اس کی وجہ سے ہوتی تھی پر پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے تو الرجی, اس سے لیٹر آن کہیں جا کے لائف میں پتہ چلا. سو اب اویئرنیس جب آئی ہے تو جیسے ہم پیرنٹس بنے تو ہم نے تو کوشش کی, لیکن سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو وائی کہ یہاں پہ جب تک آپ نہیں دیتے اینٹی بایوٹک تو ہمارا وہ وائرس یا بیکٹیریا نہیں جاتا. کیا کوئی ضد پکڑ لی ہے یہاں پہ؟ ایک حد تک تو ضد پکڑ لی ہے, بٹ میرے خیال میں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم لوگ کو اصل میں بہت ہمارا مریض ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ ود ان 24 آورس اس کا بخار اتر جانا چاہیے, اور اینڈ دیٹ کمپیل دا ڈاکٹر جو کہ بھئی بس اس کو اس طرح, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ 24 گھنٹے میں اس کا بخار نہ اترا تو یہ اس نے کسی اور کے پاس چلے جانا ہے. سو فیملی فزیشین
وانٹ کہ بس اس کا بخار ود ان 24 جیسے بھی ہے اتارنا ہے، کیونکہ میرے مریض کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اگر ابھی جو ریسنٹ اسٹیٹسٹکس اگر آپ نے دیکھے ہوں جو WHO نے دیے ٹائیفائڈ کے بارے میں، کہ ساری ڈرگس کو ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا پاکستان میں ریزسٹنٹ ہو چکا سوائے میروپینم. اینڈ میروپینم از اے ڈرگ جو امریکہ میں، یورپ میں صرف ICU پیشنٹس کو دی جاتی ہے. Oh my God. And that they reserve for those patients, those who are Life and death. yeah. اور ہمارے یہاں ہمارا سمپل ٹائیفائڈ بیکٹیریا جو ہے وہ صرف اس کے لیے وہ واحد لائف سیونگ ڈرگ ہمیں یوز کرنی پڑ رہی ہے، جو کہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی. تو سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈر ڈوزیج اینڈ اوور ویلمنگ یوز آف اینٹی بایوٹکس. ٹائیفائڈ ہے بھی نہیں تو ٹائیفائڈ کی دوائی یوز ہو رہی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ٹائیفائڈ بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہونا شروع ہو گیا. اور اب ان یہ 2023 کے اسٹیٹسٹکس تھے کہ سیفٹرائیکزون از اے ڈرگ آف یوز ٹو بی دا ڈرگ آف چوائس ان پاکستان. ایک وقت تھا موکسل بھی ڈرگ آف چوائس کر لیتی تھی. پچھلے 20 سال سے سیفٹرائیکزون کام کر رہی تھی، مگر اب وہ ریزسٹنٹ ہے، وہ کام نہیں کر رہی. اور اب ہمیں جہاں پہ ٹائیفائڈ ڈائگنوز ہو جاتا ہے وی ہیو ٹو گیو. So it can be like genetically passed on? It can be genetically passed on. ویسے نہیں، مگر اس طرح یہ ہے کہ اب یہ بیکٹیریا جو اس معاشرے میں آیا ہوا ہے وہ تو ریزسٹنٹ ہے. جیسے کہ اب مچھر نہیں مر رہے ان سپریز سے، وہ تو اپنی جگہ ہے. وہ تو اب جس میں بھی جائے گا اس کا تو میکانزم آف ایکشن جس میں وہ ٹائیفائڈ کر دے گا. دیکھو سالمونیلا تو ہم ہر روز ہی کہیں نہ کہیں سے لے لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، مگر ہمارے اندر امیونٹی ہے تو ہمیں نہیں ہو رہا. اور اس بندے میں جس میں امیونٹی نہیں ہے اس کے اگینسٹ اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو جس میں ہو جاتا ہے اس میں تو وہ اسی طرح بیہیو کرے گا جیسے وہ بیہیو کر رہا ہے اس وقت. اوکے. اچھا سر، یہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس زیادہ تر ایسیڈیٹی کے پیشنٹس آتے ہیں، پھر لیور سے آتے ہیں، حالانکہ بڑا کچھ اور بھی انوالوڈ ہوتا ہے. وین از دا ٹائم ٹو، کیا سمٹمس ہیں جب آپ کو فوراً ایک گٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ اس کو ہم اپنے الفاظ میں علام سمٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ علام سمٹم جو اگر ہم معدے سے ریلیٹ کرتے ہیں یا انتڑیوں سے ریلیٹ کرتے ہیں تو بیسکلی 4 یا 5 ہیں. اگر وہ کسی میں آ رہے ہیں تو دے ہیو ٹو کنسلٹ کہ بھائی گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس ضرور جائیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. اچھا، بلیڈنگ تو ایک تو عام بلیڈنگ نظر آتی ہے، ایک لے مین کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ریڈ کلر کا خون آیا ہے الٹی میں یا موشن میں، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. مگر ایک جو اصل بلیڈنگ معدے میں ہوتی ہے اور جو نظر نہیں آتی وہ بلیک کلر کا سٹول ہوتا ہے. اس کے لیے ورڈ ہم ملینا یوز کرتے ہیں، بٹ دیٹ از بلیک کلر سٹول. اینڈ بلیک کلر سٹول مین لائک بلیک ایز ان بلیک؟ بلیک از جیٹ بلیک. Oh my God. It will be jet black because the blood contain hemoglobin, and when it reacts with acid it form hematin, which is black color. Oh. So that's why, but that is alarming. And اس حد تک جانا. many people don't know that. جس کو فرسٹ ٹائم ہوا اسے تو نہیں پتا کہ یہ بلیک سٹول، وہ تو کہتا ہے میں نے فلانی چیز کھائی تھی. وہ اور ہوتا بھی ہے جیسے جس دن آپ چکندر کھا لو تو اگلے دن آپ ڈر جاتے ہیں کہ ہوا ہے. تو ذرا سا فرق ضرور پڑتا ہے. تو دیٹ از ٹیکن ایز نارمل موسٹ آف دا ٹائم. اینڈ پیپل کم ٹو لیٹ. ہیموگلوبن جو ہے وہ 4 ہو گیا ہے، 5 ہو گیا ہے، اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں جب اور سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 2 الارمنگ سمٹم از کہ کسی کو کھانا کھانے میں مشکل ہو رہی ہے، نگلنے میں، اسے لگتا ہے اس کا کھانا پھنستا ہے یہ سینے کے اندر. یہ دوسرا بڑا علام سمٹم ہے. اگر اس طرح کا کوئی علام سمٹم آ رہا ہے فوراً گیسٹرونٹرولوجسٹ سے رابطہ کر لینا چاہیے. اور کیونکہ یہ علام ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اندر رکاوٹ آ رہی ہے، وہ رکاوٹ کسی ٹیومر کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، وہ ویسے بھی آ سکتی ہے کسی، یعنی نگلنا جب مشکل ہو جب نگلنا، کھانا پھنسنا شروع ہو جائے، یہاں پہ آپ کو ہیوی فیل ہو، کہ آپ کو لگے کھانا رک رہا ہے.
تو یہ نمبر 2 سمٹم ہے, الارم سمٹم ہے. نمبر 3 الارم سمٹم یہ ہے کہ کسی کو بے وجہ خون کی کمی ہونا شروع ہو جائے آفٹر دا ایج آف 45. ایک تو وجہ نظر آ رہی ہے نا, کسی کے کمزور ہے, کھا پی نہیں رہا, کھانے کو نہیں ہے, نیوٹریشن کا ایشو ہے, اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے, وہ تو ایک وجہ ہے. یا کسی کی فیمیل میں بہت کامن ہے کہ مینسٹریشن ہیوی ہے, ہیموگلوبن کم ہے, وجہ ہے. مگر اگر بے وجہ ہو رہی ہے اور پیٹ کے کچھ سمٹم بھی ہیں تو یہ بھی ایک الارم سمٹم ہے. لائک کیسے کوئی چیک اپ کرائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا نا. اس کو لگتا مریض ہمارے پاس آتا ہے کہ سانس چڑھ رہا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, کمزوری فیل ہو رہی ہے. تو وہ یہ سمٹمز کے ساتھ گیسٹرو کے ڈاکٹر کے کیوں جائیں گے؟ وہ عموماً اس لیے فرسٹ ٹائم شاید وہ ہمارے پاس نہ آئے, مگر usually they are referred to us by a physician. by a physician. Okay. اس کے لیے ہم ایک سمپل سا ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اوکلڈ بلڈ. اوکلڈ کا مطلب ہے نظر نہیں آ رہا بلڈ, مگر بلڈ آ رہا ہے. تو ہم وہ اسٹول میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں بلڈ پازیٹیو آتا ہے. اس مین کہ انٹرنل کہیں نہ کہیں لیکیج ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے. تھرڈ جو فورتھ میجر سمٹم جس کو ہم ویٹیج دیتے ہیں, بے شک ہلکی سی تذابیت بھی ہے, بے شک 1-2 دن میں موشن 1-2 ہی آ رہے ہیں, اور یا کانسٹیپیشن ہے یا کوئی بلڈ وغیرہ نہیں بھی آ رہا, مگر ویٹ لاس ہو رہا ہے. اگر ان انٹینشنل ویٹ لاس ہے, بھئی ہم کوشش نہیں کر رہے وزن کم کرنے کی, مگر وزن کم ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کے کوئی ڈائجیشن میں کوئی مسئلہ ہے. اور یوزلی ہم ابو 50 جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ٹیومر ہی نکلتا ہے. اور پاکستان میں جو کامنسٹ کاز ہے نا خوراک کی نالی یا معدے یا سے بلیڈ کی, وہ ہیپاٹائٹس سی یا ہیپاٹائٹس بی ہیں. سو اٹس ریلیٹڈ ٹو لیور یوزلی ان پاکستان, کہ وہ جب لیور شرنک کر جاتا ہے تو وہاں پہ خوراک کی نالی میں یا معدے میں نالیاں پھول جاتی ہیں جو لیک کر جاتی ہیں, اور ان سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے, اور وہ بلیک کلر کی ہوتی ہے. فریش بلیڈ بھی ہوگا نا, اگر جیسے فریش بلیڈ ہو رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے بڑی آنچ سے بلیڈ ہو رہی ہے, تو وہ بھی الارم سمٹم ہے. ہمارے ملک میں انفارچونیٹ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو فریش بلیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بواسیر ہو گئی. دیٹ از یوزلی ٹیکن ایز ہیمورائڈ, بٹ اصل میں وہ گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جاتا ہی نہیں پہلے, وہ یوزلی سرجن کے پاس, اور سرجن کہتے ہیں موسٹلی سمجھتا ہے کہ یہ ہیمورائڈز ہی ہیں, یا آئی ٹیل یو 50% وی آر رانگ ایٹ موسٹ آف دا ٹائم, کہ بلیڈنگ جو ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک سمپل بلیڈنگ ہو رہی ہے, قبض کے ساتھ ہو رہی ہے, اور پھر تو ہیمورائڈ ہی بلیڈ ہے, مگر اگر وہ بلیڈنگ لوز موشن کے ساتھ, سیمی فارم موشن کے ساتھ ہو رہی ہے, اور جی آئی کے لوور سمٹمز ہیں جیسے پیٹ درد ورد کے ساتھ ہو رہی ہے, تو وہ بہت ہی ان لائکلی ہے کہ وہ بواسیر کی بلیڈنگ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑی آنت میں یا تو سوزش ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی اور چیز ہے, ٹیومر وغیرہ ہے, اور اس کا پروب کرنا بہت ضروری ہے کہ اب کیمرہ ڈل کے دیکھا جائے کہ واٹس ریزن بیہائنڈ, کہ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. اس کو خالی ہیمورائڈس پہ چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوگا. اچھا سر, آپ کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس کا مسئلہ, اور مجھے پتہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ہے. ہر کسی کی فیملی میں 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہیپاٹائٹس ہو, اینڈ انفارچونیٹلی وہ لوگ جن کا اتنا ہائیجینک ماحول نہیں ہوتا, جن کو نہیں نصیب ہوتا پیور کھانا ملاوٹ والا, اس کلاس میں بھی بہت زیادہ ہے. تو سر اس کی کیا کیا وجوہات ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف کہ آپ اس سے بچ سکیں؟ یا آئی تھنک اٹس گڈ کویسچن. ہمارے معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا, اور آج کل کے موسم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی برننگ کویسچن بنتا ہے. اس لیے کہ اب ہیپاٹائٹس بیسیکلی 2 بڑی قسمیں ہیں اس کی. ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جو بلڈ سے ٹرانسفر ہوگا بلڈ کے اندر, اور جسے ہمارے ورڈ میں ہم کہتے ہیں پیرنٹرل ٹرانسمیشن, کہ کوئی آپریشن ہو, کوئی انجیکشن لگے, کوئی اس طرح
تو اس سے کوئی- transfer اس سے یہ ٹرانسفر ہے، ہاں۔ اس کے وہ کیٹیگری ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں لانگ ٹرم النیس کرتے ہیں، لمبی النیس کرتے And ہیں. it can be fatal as well, Yeah, especially because the jab- C one. B and C both can lead to shrinkage of the liver and later on cancer and death. Oh God. کورس لمبا ہے، 10 سے 15 سال لیتے ہیں، پر انفارچونیٹ یہ ہے کہ 10 سے 15 سال بھی کے باوجود ڈائگنوز کئی دفعہ مریض نہیں ہو پاتے، اور ہمارے پاس آتے ہیں جب پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے یا خون کی الٹی آ گئی ہے، یا بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جب انہیں کینسر ہو چکا ہوتا ہے جب وہ پہنچتے ہیں اور ڈائگنوز ہوتے ہیں کہ آپ کو تو لیور کا یہ مسئلہ ہے. یا کہ لیور، یہ تو یہ وجہ، اب جب ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ہیپیٹائٹس سی تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ 20 سال سے ہیپیٹائٹس سی تھا تو پھر کینسر ہوا، ایک دن میں نہیں ڈیولپ ہوا. اوکے. مگر اور یہ ایٹ لیسٹ ہیپ بی تو پریونٹیبل ہے نا. کیسے سر؟ ہم آرام آنے والی نسل میں تو اس ملک میں بھی پریونٹ ہو جائے گا، اوکے. کیونکہ 2002 سے اٹس اے پارٹ آف ویکسینیشن پروگرام. اوکے. تو سب کو ویکسین بچوں کو لگ رہی ہے 2002 کے بعد سے، مگر ہیپیٹائٹس سی کی کوئی ویکسین نہیں ہے. تو اس لیے مگر ہیپیٹائٹس بی کی کوئی دوائی نہیں ہے ابھی تک. جو دوائیاں ہیپیٹائٹس بی کی ہیں وہ صرف ہیپیٹائٹس بی کو دباتی ہیں اتنی کہ سپریس کرتی ہیں، جبکہ ہیپیٹائٹس سی کی جو میڈیسن ہے وہ کیور ہے. اچھا. جن کو ہم دیتے ہیں بس ان کا وائرس ساری زندگی کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اوکے. مور دین 99%. دیٹ از سی یو ٹاکنگ That is C. اباؤٹ، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب سے خطرناک. ہاں، پر ہمارے نزدیک اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ہیپیٹائٹس سی خطرناک نہیں ہے. بی از مور ڈینجرس دین سی، بیکاز ابھی تک ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور بی از مور انفیکٹیو. کیوں اس اباؤٹ 20 times اور some people say 100 times more infective than hepatitis C. And it's contagious as well. It's contagious by all those routes which are parenteral. Okay. Yeah, so not by food or by drinking you cannot transmit B and C. مگر جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی پیلا یرکان ہے. ہم سر از اٹ جانڈس؟ یا اٹ از جانڈس، جسے ہم پیلا یرکا کہتے ہیں وہ جانڈس ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ بیسیکلی پینے سے اور ان کوکڈ کھانے سے ہوگا. کوکڈ کھانے سے نہیں ہوگا. اوکے. ایک دفعہ بھی چیز جو بوائل ہو جائے گی اس میں یہ وائرس سسٹین نہیں کر سکتا. تو وہ تو سمپل وے ہے، بہت آسان طریقہ ہے اس کو پریونٹ کرنے کا، کہ جو بھی ہم پئیں وہ بوائلڈ ہو ایٹ لیسٹ، اور اگر ہم باہر سے کھائیں تو ان کوکڈ فوڈ نہ کھائیں. کوکڈ فوڈ جو مرضی کھائیں، اس سے کبھی بھی سلاد نہ کھائیں، چٹنی نہ کھائیں، چٹنیاں اوائڈ کریں، اور جوس ووس بازار کے نہ لیں، اور گول گپے نہ کھائیں، اور دہی بھلے نہ کھائیں. I tell you the commonest cause is دہی بلاس. Really? Yes. ہم جس مریض کو اصل میں جسے آج یہ جانڈس ہوا، اس کا مطلب اس نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر کوئی ایسی چیز کھائی ہے. اور جو ٹریس ہم کر پاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم ان 70% آف آر پیشنٹ وہ کہتے ہیں ہم نے دہی بلے کھائے تھے یا گول گپے کھائے، کیونکہ وہ چٹنیاں وہ ری یوز ہوتی ہیں، اس میں بیکٹیریا کوک نہیں ہوتی نا، کوئی چیز اس میں بوائل نہیں ہے. سو یہ ایک نوٹ سب بنا لیں کہ باہر سے آپ کڑھائیاں کھا لیں، چرگے کھا لیں، پلیز چٹنیاں اور کچے سلاد یہ اوائڈ کریں، دہی اور اس طرح کی چیزیں. Am I right? Yeah, very right. اچھا. اے اور ای ہے جو کھانے پینے سے ہوتے ہیں. اے جو ہوتا ہے وہ بچوں کو ہوتا ہے، اس سے چائلڈہڈ انفیکشن، مجھے ہوا ہوا ہے. اور ای از ایڈلٹ انفیکشن جانڈس. تو بڑوں میں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم تو بڑوں کو یوزلی ڈیل کر رہے ہیں، تو ہم 80-90% پیشنٹس ہمارے وہ ہوتے ہیں جنہیں ہیپیٹائٹس ای ہوتا ہے. مگر ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے پہنچانا ضروری ہے، وہ یہ کہ ای ویسے مریض کی جان کو خطرہ نہیں ڈالتا. ہاں، ویسے اس کی لیور فیلئر کرنے کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ لیس دین 1% ہے ان عام آدمی. بٹ ان پریگننٹ لیڈیز اٹ کازز ڈیتھ ان 20%. All right. And we see in every season 2-3 deaths in our ICU.
because of hepatitis C. Pregnant women die of that. وہ کہتے ہیں کہ پریگننٹ ویمن کا جو ہارمونز ہے نا وہ اس کو کچھ پروموٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹ کاسٹ تو نہیں اس کی پتہ, بٹ It's estrogen related. ایسٹروجن پروجیسٹرون ریلیٹڈ اینڈ دیٹس کاز. تو اب ہیپ ای کی بھی ویکسین آ گئی ہے. Okay. 2022 میں پاکستان 23 میں پاکستان میں مارکیٹ ہوئی, اور وہ اس بیسکلی آئی فار ریپروڈکٹیو ایج لیڈیز کے لیے. Okay. اینڈ دے شوڈ ٹیک ایوری ریپروڈکٹیو ایج لیڈی شوڈ ٹیک, چاہے ان کو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, جن کو it's a precaution you جن کو must take. نہیں ہوا ہے کیونکہ جن کو ہو گیا انہوں نے تو اینٹی باڈیز بنا لی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مگر جن کو نہیں ہوا وہ ضرور لیں گے, اور مطلب ضرور لینی چاہیے. اور ہمارے ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں, ریکمینڈ کرتے ہیں, مگر اصل میں اس کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, ان جنرل پبلک نہیں ہے, تھوڑی سی کاسٹ زیادہ ہے. بٹ لیکن ہماری گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو یہ سب چیزیں مہیا ہونی چاہیے. ای کی ویکسین ابھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں نہیں ہے. بی کی ضرور ہے, بی کی کیونکہ بی کی اڈلٹس کے لیے موجود نہیں ہے, چلو ایٹ لیسٹ بچوں کے لیے تو موجود ہے نا, کہ ایوری نیو بورن از گیٹنگ, then they are free of it for life. ایٹ لیسٹ دے وونٹ ہیو بی ان دیئر لائف. بی اور سی تو سب سے, کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ سائلنٹ کلرز ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اس لیے کہ ان کے بہت زیادہ سمٹم نہیں ہوتے شروع میں, اور پھر جب ہوتے ہیں تو اینڈ ہو گیا ہوتا ہے, جب کام سر سے گزر چکا ہوتا ہے پانی. تو مگر جو اس کا سب سے میرے خیال میں کامن سمٹم ہم دیکھتے ہیں نا, وہ ایزی فٹیکیبلٹی ہے. اوکے. مطلب تھکاوٹ ہو رہی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید کام زیادہ کر رہا ہوں جس لیے تھک رہا ہوں. اس کو تھوڑی سی بھوک کم ہے, تھوڑا سا معدے میں ہلکی پھلکی تکلیف رہ رہی ہے. But all these patients should be tested for hepatitis B and C. مطلب آپ کی باڈی میں آپ کو کوئی بھی چینج نظر آئے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کروائیں. اس ملک میں دیکھیں ٹی بی کا تو ایک سیٹ سمٹم ہے نا, مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 کامن انفیکشنز ہیں ہمارے ملک میں. سر ٹی بی ابھی بھی اتنا ہی بہت کامن ہے. دیکھیں انڈر پریویلیج لوگوں میں تو ابھی بھی بہت کامن ہے. ویل آئی تھاٹ کہ ایریڈیکیٹ ہو گیا ہے, بٹ اٹ کانٹ بی. دیکھو ناٹ ان پاکستان, بیکاز باقی دنیا میں تو ہو گیا. باقی بھی نہیں, جہاں پہ جیسی کچھ چیزیں, کچھ ڈیزیزز دنیا میں ایسی ہیں جس میں امیونٹی کم ہوتی ہے, ہاں, جیسے ڈائبٹیز ہے, جیسے HIV ہے. تو یہ تمام ڈیزیز, یا جو لوگ کنیکٹیو ٹیشو جن کے جوڑوں کا پرابلم ہے, اسٹیرائڈ لے رہے ہیں, دے آر پرون ٹو ٹی بی, سو دے ڈیولپ ٹی بی. ایک جنرل سی انفارمیشن ہے, جو دنیا میں سب سے کامن, سب سے زیادہ ہائی پرسنٹیج آف ہیپیٹائٹس سی واز ان ایجپٹ. اوکے. ہمارے جیسے 6.8% پاپولیشن از suffered from it. ان کی about more than 20% تھی. Why is that? اور ان کا جو وائرس تھا وہ بھی ڈفرینٹ تھا, بیکاز حجامہ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں, مگر انہوں نے اس کو ایریڈیکیٹ کر دیا. اب اس ایجپشن ماڈل کو ہارورڈ میں بھی پڑھایا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ ایجپشن ماڈل فار ایریڈیکیشن آف اینی ڈیزیز. How did they do it? They basically government take the interest. اور انہوں نے سب سے, کیونکہ ان کی تو ہے ٹورسٹ اکانومی, سو دے کانٹ افورڈ اٹ. تو انہوں نے چیریٹی پہ ڈرگز لیں $1 بلین کی فرام جلیڈ نے انوینٹ کی تھی نا یہ نیو ڈرگ جو ہے, ٹھیک ہے, یہ امریکن کمپنی ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے چیریٹی میں انہیں دی, اور انہوں نے یہ کیا کہ مختلف علاقوں میں ایک یونین کونسل میں کرفیو لگایا, اور ایوری پرسن واز چیکڈ. چھوٹے چھوٹے بلاکس میں پورے ایجپٹ میں انہوں نے 2 یا 3 سال میں پورا ایجپٹ اسکرین کر کے جو پازیٹیو نکلتا اسی وقت اسے 3 مہینے کی دوائی دے دیتے مفت کہ تم نے کھانی ہے, اور اس کا بعد میں 3 مہینے بعد ٹیسٹ کرتے تھے کہ پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے, کہ ختم ہو گئی کہ نہیں. تو اب اٹ از لیس دین 1% ان ایجپٹ. ایکسلنٹ. اور ہمارے ابھی بھی 6%, ابھی بھی ہمارا 6.8 ہمارا نمبر ہے, مگر اب ضرور کم ہوا ہوگا, مگر 5 سے کم نہیں ہوا ہوگا ابھی بھی. اور جو IBS جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں کانسٹنٹ کانسٹیپیشن اور کانسٹنٹ ڈائریا, سر اس کی وجوہات اور اس کا علاج. اچھا دیکھو IBS تو میرے خیال میں روز ازل سے موجود ہے, ٹھیک ہے, اور اس ون آف دا سب سے کامن ڈیزیز ہے
جو شاید دنیا کی. بالکل. کیونکہ کہتے ہیں کہ about 20-22% of the world population is suffering from IBS. IBS جیسے کہ آپ نے کہا از اے فنکشنل ڈیزیز. بالکل. اس میں اصل میں کوئی خرابی نہیں ہے ان اے سینس کہ کوئی سوزش نہیں ہے, کوئی زخم نہیں ہے, کوئی ٹیومر نہیں ہے, بٹ یہ آپ کے سسٹم کا کوئی ایشو ہے, یا بس جو موومنٹ آف انٹسٹائن ہے, جو اس کی چلنے کا رفتار ہے, اس میں پرابلم آ رہی ہے. sometimes it's very active, sometimes it's like dead. اور when it is dead it وہ constipation قبض کر دے گی, اور جب وہ بہت ایکٹیو ہوگی یا اوور ایکٹیو ہوگی وہ ڈائریا کر دے گی. اور اس آل کہتے ہیں گٹ برین ایکسس ہے. Exactly, sir. Now the latest research is it's has lot to do with your stress. Yeah. And the relationship your this brain and this brain, because gut brain بھی تو ایک brain ہے نا. تو کیا کرنا ہے پھر؟ اصل میں تو آئی تھنک پرابلم لائز آن دس سائڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ وہ مریض ہیں جو ایکسپلینیشن چاہیے, جنہیں ہمیں بیٹھ کے تھوڑا سا سمجھانا ہے. وی ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم آن دیٹ کہ بھائی تمہاری یہ پرابلم ہے. کیونکہ اکثر مریض اب سب سے وہ کہتے ہیں اگنورینس از اے بلیسنگ. وہ اب دیٹ بلیسنگ از نو مور, بیکاز ایوری بڈی گو آؤٹ اور وہ گوگل کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے ڈائریا ہو رہا ہے, اور مجھے گوگل سب سے پہلے کہتا ہے تمہیں کینسر ہو سکتا ہے. مطلب وہ تو کرون ڈیزیز سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتا ہے. وہ تو سب سے مشکل بات بتاتا ہے, تو وہ ایک انگزائٹی, اسٹریس وہ اور ایگریویٹ کر رہی ہے. مگر ہمیں اپنے پیشنٹ کو, آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنے پیشنٹ کو بٹھا کے ایکسپلین کروں کہ یہ دیکھو تمہیں کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری نہیں ہے, اور یہ پارٹ آف یور لائف ہے, یہ پارٹ آف یور پرسنالٹی ہے, اور اس پارٹ آف یور انوائرمنٹ. اٹس اے کالڈ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر. بیسکلی دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر وچ از ایگزیبٹڈ ان یور گٹ. اور بہت ہی اچھا ہو, میں بہت دفعہ ہم سائیکیٹرسٹ کو انوالو کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کو کم, سائیکالوجسٹ کو زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ ایٹ ٹائمز بہت مشکل ہو جاتا ہے سمٹم کنٹرول کرنا. اصل میں ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ بھائی دوائی لکھ کے ہم مریض کو کہیں بھائی دوائی لو, ہاں آپ ٹھیک ہو جائیں, اور ہم بتانا کہ اپنا ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں. شاید میرے سے بھی یہ غلطی ہوتی ہوگی بہت دفعہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور سر زیادہ تر لوگ انکویزیٹو بھی نہیں ہوتے, سوال بھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے. یا کیونکہ پیشنٹ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوائی دے دی جائے اس کو بھی, اگر بس کوئی طریقہ دے دیں مجھے. اب جیسے اگر آپ کسی اوبیسٹی والے مریض کو کہنا کہ ڈائٹ پلان کو فالو کرنا ہے, وہ کہتا ہے مجھے گولی دے دیں, وزن کم. تو آ گئی ہے نا زیمپک اور منجارو, اب زیمپک ملتا ہی نہیں. تو وہ اس لیے everybody want a pill rather than کہ وہ کچھ solution and how to change your lifestyle. I always said them کہ بھائی تھوڑا سا lifestyle modification is required. So IBS, irritable bowel syndrome, اس میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہیلپ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں مطلب کیونکہ ایز یو سیڈ کہ دے آر دو بیسکس بڑے ٹائپس آف آئی بی ایس ہے نا. آئی بی ایس وہ جو کانسٹیپیشن پری ڈومیننٹ ہے جس میں قبض ہوگی, اور ایک آئی بی ایس جس میں سر مجھے تو دونوں ہوتے ہیں, کبھی وہ کبھی وہ, یا وہ آلٹرنیٹ کریں گے. اچھا, دونوں قسم کے اندر فائبر کو انکریز کرنا ول بی ہیلپ فل. اور فائبر میں ٹاپ موسٹ فائبر آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ آئی تھنک کہ جیسے سمپل سی چیز یہ ہے کہ ہم چھانے بغیر روٹی کھا لیں, بیکاز ہول ویٹ یا ہول ویٹ کا یا ہول گرین آپ چپاتی لے لیں, اور پروسیس چیزیں اوائڈ کریں, اور فروٹس چھلکے سمیت کھائیں, یا اور دوسرا را سبزیاں یا ویسے سبزی بھی لی جائے. اور اس سب اول کا چھلکا ول آلویز ہیلپ اگر ہم کسی بھی فارم میں اس میں ہسک جو باہر سے بھی لوگ لے لیتے ہیں وہ ایک چمچ آپ روز لے لیں, یا تخم مرنگا, یا یہ جو چیا سیڈ اینڈ بیزل سیڈس, یہ سب ایسی چیزیں جو ہیلپ فل ہیں. مگر میرا خیال میں کھانے پینے سے زیادہ تھوڑی سی لائف ماڈیفکیشن از مور ہیلپ فل. جس میں کیا آتا ہے؟
واک شروع کر دے گا بندہ. So exercise is something which can help. اور وہ کسی قسم, وہ ضروری نہیں ہے کہ جم جانا ہی ضروری ہے, وہ سمپل واک بھی از گڈ انف. بہت سارے پیشنٹس جو IBS ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان کی ہم گلوٹن ایلیمنیٹ کر دیں تو وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ہم نے جو اپنے ان تمام چیزوں کو, مائکرو بایوم کو ڈسٹرب کر کے باقی چیزوں سے آٹو امیون ڈیزیزز بہت زیادہ اب میں دیکھ رہی ہوں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو ہمارے ڈائجسٹو سے ریلیٹڈ کون کون سی آٹو امیون ڈیزیزز آپ نے ہمارے خطے پاکستان میں دیکھی؟ کیونکہ ہم تو گیسٹرنٹرالوجی کے اندر ہی اگر ہم بات کریں نا, سیلیک بھی آٹو امیون ہی ہے. ایگزیکٹلی. اب بالکل ریسنٹلی ہم نے ایک اور ریئر سی چیز دیکھنا شروع کر دی کہ پینکریاس کا آٹو امیون پینکریاٹائٹس, کہ پینکریاس کی انفلمیشن ہو رہی ہے, اس میں سوزش پیدا ہو رہی ہے, اور جو آٹو امیون ہے ابھی مطلب, اور سم ہاؤ یہ میں نے پچھلے 1-2 سال میں دیکھنا شروع کیا. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پینکریاس کی سوزش ہو جاتی ہے, اور ڈائبٹیز بھی, مطلب ایون 5% پیپل ڈائی. تو اور پینکریاس کا ہوتا ہے مقصد, پینکریاس کا مقصد ہے آپ کا پروٹین ڈائجیشن, فیٹ ڈائجیشن, فیٹی ایسڈز جو پروڈیوس ہوتے ہیں. پینکریاس ہی انسولین بھی بنا رہے ہیں. بیٹا سیلز جو انسولین بناتے ہیں وہ پینکریاس میں ہے. اور so if there's something wrong with that, there's so much that could happen to you. And plus and this is you have seen in last couple of years. یہ پہلے میں نے کبھی آٹو امیون پینکریاٹائٹس نہیں دیکھا تھا. پچھلے 2 سال کے اندر I've seen 5-6 patients. اور سر کیا اسٹڈیز بتاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی آٹو امیون ہی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ایک جو ANA فیکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ ادھر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کرون ڈیزیز کے بارے میں بھی ہے. سر اس کے کیا, اس کا لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا سمٹمز کرون میں آتے ہیں. کرونز اور السریٹ بیسکلی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں. یا کرونز ہوتی ہے یا السریٹیو ہوتی ہے. کولائٹس, السریٹیو کولائٹس. السریٹیو کولائٹس پاکستان میں زیادہ ہے بہت, اور مردوں میں بہت ہے سر. یا اٹس مور کامن ان میلز, پر بہت زیادہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو, کیونکہ ہم تو ایوری ویک 3-4 نیو پیشنٹ ڈائگنوز کرتے ہیں السریٹیو کولائٹس کے. یا کلونوسکوپی سے ظاہری بات ہے ڈائگنوز ہونا ہے, جو ہم کیمرہ ڈال کے دیکھتے ہیں. تو 6:4 کی ریشو ہوگی, بس بہت زیادہ فرق نہیں ہے میلز اور فیمیلز میں. مگر پریزنٹیشن السریٹیو کولائٹس کی اس طرح سے ہے کہ اس میں ڈائریا ہوگا, ڈائریا کے ساتھ لاٹ آف بلڈ اینڈ لاٹ آف میوکس پس آ رہی ہوگی. And then it becomes uncontrollable after or it's bit because my father-in-law has it. Acha. So he is on steroids for the longest time. Yeah, so steroid is a drug of choice for it. Crohn disease a different way سے present کرتی ہے. Crohn disease پین ابڈومن ہوتا ہے, کبھی کانسٹیپیشن ہو رہی ہے, کبھی ڈائریا ہو رہی ہے, جسٹ لائک IBS. وہ اس میں ویٹ لاس کافی ہوگا, بلڈ آتا رہے گا, کبھی بلڈ آئے گا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پیٹ بالکل بند ہو جائے گا, کہ گیس بھی پاس نہیں ہو رہی, اسٹول بھی پاس نہیں ہو رہا. اور کرون ڈیزیز فیمیلز میں بہت کامن ہے. What do you think is the reason? اپنے خیال سے, اپنی assessment. مطلب کوئی نہ کوئی ہارمونل, ظاہری بات ہے اس کا لنکیج کہیں نہ کبھی نکل آئے گا. مگر اس کی پریزنٹیشن اتنی آڈ ہے نا کہ یوزلی کرون ڈیزیز پیشنٹ کمس ٹو اس ود اے فسچولا, کہ ان کو لیکیج ہو رہا ہوتا ہے, اینس کے قریب سے فیسز کہیں نہ کہیں سے لیک کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ ان کے کامن سمٹم ہیں. اور یا پھر یہ آتے ہیں کہ ایک دم کھانا پینا رک گیا اور پیٹ پھول گیا, اور پھر ہم جب کلونوسکوپی کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے بڑی آنت جو ہے وہ بند ہو رہی ہے. Oh my God. اسٹرکچر جسے ہم. تو سر کوئی علاج ہے اس کا؟ ڈرگس تو وہی ہیں جو السریٹیو کولائٹس میں دی جاتی ہیں, مگر آج کل کے دور میں ماڈرن ورلڈ میں انفلکسی میکس جو یہ اینٹی مونوکلونل اینٹی باڈیز, امیونو ماڈولیٹرز جو ہوتے ہیں نا, یہ دیے جاتے ہیں. پر پرابلم وہی ہے کہ بہت ایکسپینسو ہیں, پر ڈوز کاسٹ کرتے ہیں اباؤٹ 1 lakh. Oh my God. اور ایوری 14 days کے بعد آپ کو ڈوز دینی ہوتی ہے.
لیکن اس سے مینیج ہو جاتا ہے, کرون ڈیزیز اس سے مینیج ہو جاتی ہے, اینڈ یو کین لیڈ اے نارمل لائف. یا شیور. بٹ السریٹیو کولائٹس میں یوزلی with combination of drugs, most of the patients do respond. They have a very comfortable life. They have a normal life. Ulcerative colitis is a bit better disease than Crohn's disease, but Crohn's disease has more complications. It's more problematic. Agar honestly puchein, I'm in gastroenterology since 93. ٹھیک ہے. Okay, 92, 93. جب 90s کا دور تھا نا, اگر سبسز ہاسپٹل میں کسی پیشنٹ میں السریٹیو کولائٹس نکلتا تھا نا, اور جو کہ سب سے بڑا سینٹر تھا اس وقت لاہور کا, بالکل, تو اس میں اگر کوئی نکلتا تھا تو دا پرسن ہو از ڈوئنگ اٹ تو سب کو ڈاکٹرس کو بلا کے دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو السریٹیو کولائٹس نکلا. اٹ واز ریئر. اٹس واز سو ریئر. اور اب اگر آج کی بات کریں تو ہمارے جیسے چھوٹے سے سینٹر میں ہر ویک 2, 3, 4 نیو پیشنٹس آتے ہیں. اینڈ موسٹلی ان واٹ ایج گروپ؟ ینگ, مطلب دے آر یوزلی in 30s. Oh my God. Yeah, mostly they are young because they are either middle age or they are in their 30s. Oh my God. تو یہی والا bracket of patients ہے جو ulcerative colitis ہوتا ہے. But no age is immune. یہ نہیں کہہ سکتے کہ old age میں ہو نہیں سکتا. It's like, it's more in the young. It's more in the. That's strange. Yeah. That's quite unexplainable. But it must be related to your microbiome health. یہ تو ہمیں پتہ ہے. اچھا سر, جو یہ لیٹسٹ فیکل ٹرانسپلانٹ ہے اینڈ اٹ از ایکچولی ہیلپنگ پیپل, ہمارے یہاں ابھی یہ شروع ہوا ہے؟ نہیں, ہمارے یہاں تو اس کا ایک مت ہے نا, نہیں شروع ہو سکتا ابھی. وہاں بھی بہت زیادہ کامن نہیں ہے, اور وہاں بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں. اور سب سے زیادہ جس چیز میں وہ یوز ہوا ہے وہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سوڈو میمبرینس کولائٹس. اوکے. اور وہ ہوتی کسی اینٹی بایوٹک سے ہے. اوکے. کسی کو, اور سوڈو مین فالس, غلط, تو وہ اصل میں میمبرین سوڈو ہوتی ہے, وہ پس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر وہ ہیلدی پرسن کا فیسز ڈالتے ہیں تو وہ مائکروبیوم جو اس کے اندر ہیں وہ ورک کرتے ہیں, فلرش کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے. اور جو اس کے پروموٹرز ہیں, جیسے مائکروبیوم کے ویسے بھی جو پروموٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ٹائیفائڈ سے نہیں ہو رہا, سالمونیلا سے نہیں ہو رہا. وہ سمجھتے ہیں وہ جو ابھی وہ بھی ایک کانسیپٹ کا نام ہی ہے نا, تھیوری ہے. ابھی اس کے اوپر دے نیڈ لاٹ آف ریسرچ ٹو, there's a long way to. تو یہ فیکل ٹرانسپلانٹ بھی ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں یوز ہو رہا ہے, ایز فریلی اٹس ناٹ بینگ یوزڈ. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک ایز اے ڈاکٹر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کام بھی کر سکتا ہے اف یو نو ریسرچ؟ بظاہر مجھے لگ رہا ہے شاید مشکل ہے, کیونکہ اگر ہم لا آف نیچر دیکھیں تو بائی دا ٹائم آف فیسز جب بنتے ہیں اس وقت تو صرف, سر میں تو سوچ میں کہتی ہوں ٹرانسپلانٹ کیسے کرتے ہیں, طریقہ گولی نہیں گولی نہیں, تھرو اینس انجیکٹ ہوتا ہے. تو وہ اس میں کچھ ایسی چیز ہونا جو بہت فائدہ مند ہو, بہت کم چانس. مطلب نیچر کے کو دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ تو ایک ایکسکریٹا ہے, تو اس میں کوئی فروٹفل چیز ہونا. لیکن سر پھر اگین وہ آپ کے فرٹیلائزر میں تو بہت کام آتا ہے, تو مے بی یو نیور نو, لیٹ سائنس ٹیل اس ان فیو ایئرس. اچھا سر, یہ تو ہم نے کرنی ہے اوور آل جو بھی ہمارے ذہن میں بڑی بڑے ایشوز آئے. آج کل جو فنکشنل میڈیسن بہت ان کی وہ بتاتے ہیں کہ فلاں وائٹامن اور سپلیمنٹ اٹ ریئلی ہیلپس, اس میں پری بایوٹک اینڈ پرو بایوٹک کا بہت ذکر آتا ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں پری بایوٹک اور پرو بایوٹک بوتھ آر آلویز ہیلپ فل میرے خیال میں, کیونکہ مین دے یو آر پروموٹنگ دا نارمل کومینسز اینڈ الاؤنگ دیم ٹو میک یور ڈیفینس. ہم اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم باہر سے ڈیفینس دیں اور ہم کہیں کہ کام کریں. ہم چاہتے ہیں باڈی اپنے نیچرل وے سے امیونٹی ڈیفینس پیدا کرے اور اس ڈیزیز کو ختم کرے. اور اینڈ دس از ویری ہیلپ فل ان گیسٹرینٹرولوجی. اوکے. اچھا, جیسے آپ
ہر روز سنتے ہوگے اور آپ کے جاننے والوں میں کہ بھئی فلانی جگہ سے کھانا کھایا, پیٹ خراب ہو گیا, الٹیاں آئی ہیں, 4-5 موشن آئے ہیں, بخار ہوا, اگلے دن تک ہی از آل رائٹ, آفس جا رہے ہیں. مگر انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اس مریض کو بھی دھڑا دھڑ اینٹی بائیوٹک مل جاتی ہے. ہاں ابھی آج ہوا بھائی سپروکسن کھا لو. ہاں اور اگر یہ مریض وہ ہیں جن کو صرف پرو بایوٹک از گڈ انف, اوکے, بیکاز ان کا باڈی نے جو نوکشس سبسٹنس تھا وہ تو اس نے نکال باہر کیا, ٹھیک ہے, یا اس نے الٹی سے نکال دیا یا موشن سے نکال دیا. اب صرف یہ چاہیے کہ وہ جو تھوڑا بہت ہی چیز اسٹے کر رہی ہے ٹاکسنس, اس کو کوئی باڈی پروٹیکشن خود ہی دے دے, اور اس ایسی جگہ پہ پرو بایوٹک بہت ہیلپ فل ہے. ایون السریٹیو کولائٹس میں بھی رول انہوں نے کہا. تو سر یہ جو میڈیسن فارم میں مل رہے ہیں, یو تھنک دے آر گڈ انف؟ اٹس بگ ریسرچ ان انڈیا آن یہ یوگرٹ, دیسی یوگرٹ جو ہوتا ہے, ہوم میڈ یوگرٹ, فرمنٹڈ فوڈ, جس کو کہتے ہیں 20 کہتے ہیں 2 ٹیبل اسپون آف یوگرٹ, ہوم میڈ یوگرٹ از equal to 1 sachet of your probiotic. Really? Yes. It's that helpful. So اور یہ سر جو ہمارا اورینٹل جو کھانا ہے جس میں kimchi اور اس طرح کی چیزیں اب اویلیبل ہیں, they're very easy to make at home as well. Do you recommend that? Yeah, because they are all probiotic. And kefir milk and stuff like that, that can help you. Yeah, بالکل. Again جانے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی, ہمارے سننے والوں کو بینگ اے گیسٹرونٹالوجسٹ آپ کوئی ایڈوائس دیں. میں جو اصل میں ایڈوائز اپنے لوگوں کو دینا چاہوں گا اس سلسلے میں, وہ بیسکلی یہ ہے کہ بہت ساری جو معدے جگر کے سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں, بچاؤ کر سکتے ہیں, جسے ہم پریونشن کہتے ہیں. اور اگر ہم اب صرف معدے کو دیکھیں تو سمپل سی چیز ہے کہ ہم جو ایک اپنا پانی جو پیتے ہیں وہی بوائلڈ پی لیں, اور کوشش کریں اوائڈ کرنے کی ان کوک باہر سے کھانے کی, گھر کا ان کوک جو مرضی کھائیں. اور دوسری چیز, آل پیپل جن کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین نہیں لگی ہوئی وہ اپنا ہیپیٹائٹس بی ٹیسٹ کروا کے ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ضرور لگوائیں, کیونکہ ہیپیٹائٹس بی ابھی تک لا علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اینی ایج سر؟ اینی ایج. اور وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, اور اس میں 3 ڈوزیں لگنی ہوتی ہیں, ایک اب اور 1 مہینے بعد, پھر 6 مہینے بعد, اور وہ آپ کو لائف لانگ بچاؤ دیتی ہے ہیپیٹائٹس بی کے خلاف. اور بیسکلی معدے کی اور آنت کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بوائل واٹر از دا بیسٹ ریمیڈی. اور ہر میں سے اور اتنا سمپل سی چیز ہے, ہم میں سے ہر ایک کو کوشش. اور ہاتھ دھونا سر, یا ہینڈ واشنگ از مسٹ, جب بھی, اور میک اٹ اے ہیبٹ. یا میک اٹ اے ہیبٹ. جب بھی آپ باہر سے آئیں, کوئی بھی کچھ کریں, ٹوائلٹ یوز کریں, تو میک اٹ اے ہیبٹ. کھانا بنانے سے پہلے, باتھ روم کے بعد, تو آپ ہاتھ ضرور دھوئیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ارے آپ نے مجھے دیا. سیٹرڈے سنڈے از فری. گریٹ, تھینک یو ڈاکٹر.